اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وبارك وسلم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نہایت ہی قابل صد احترام ذی احتشام حاضرین محترم وسامعین ذی کرام، اللہ جل مجدہ کی توفیق خاص سے ہم ماہ محرم الحرام اور جمعۃ المبارک کی ان بابرکت اور باسعادت گھڑیوں میں اس کے پیاروں کے ذکر کی خاطر جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ رب کائنات ہمیں ان ہستیوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے دو قربانیوں کا ذکر کیا۔ ایک قربانی وہ جس کی قربانی ہونا تھی مگر اس کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچایا گیا،
اور اسے منسوخ کر دیا، اور دوسری قربانی وہ جو اس قربانی کے بدلے میں کی جانی تھی۔ ایک قربانی کو رب کائنات نے فقط ذبح کہا۔ کیا کہا؟ فقط ذبح، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کے شہزادے چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ جب وہ ان کے ساتھ سعی کرنے کی عمر کو پہنچے۔ سعی کسے کہتے ہیں؟ تیز چلنے کو، کوشش کرنا۔ یہ جو صفا و مروہ کے درمیان ہم چلتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ سعی کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ سعی کرنے کی عمر کو پہنچے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ جب اسماعیل علیہ السلام اس سعی کی عمر کو پہنچے، چلنے پھرنے لگے، اپنے والد محترم کے ساتھ اس قابل ہوئے کہ ان کی آنکھوں کا تارا ثابت ہوں۔ قرآن کہتا ہے اسی لمحے اللہ پاک نے آزمائش کے لیے وحی کی، خواب کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا، اور قرآن کہتا ہے ان کا خواب یہ تھا، انہوں نے دیکھا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہاں پہ فقط حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ فقط ذبح، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، ذرا غور کیجئے، اے بیٹے ذرا سوچو، غور کرو، نظر دوڑاؤ، ماذا ترى، تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ جواب ملا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اس فرما بردار بیٹے نے جواب دیا، اطاعت فرمان بیٹے کا جواب ملا، ابا جان پریشان نہ ہوں، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کی تعمیل کی تیاری فرما لیجئے، انشاءاللہ من الصابرین، اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اب یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ یہ صبر کا ابتدا ہو رہی ہے، ابھی صبر کی ابتدا ہو رہی ہے میری قربانی کے ساتھ، مگر ابا جان آپ دیکھیں گے کہ قربانیوں کی ایک تاریخ رقم ہوگی جب ابن رسول بنت فاطمہ الزہرا میدان کربلا میں ہوں گے۔ ارے آپ تو مجھے اکیلے کو رب کی بارگاہ میں ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر انشاءاللہ من الصابرین یہ تذکرہ ہے کہ آپ ابھی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ ایک صبر کی تھوڑی سی چھوٹی سی جھلک ہے، مگر صبر کی انتہا اس وقت ہوگی کہ جب نواسہ رسول اپنے 72 تن اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے اور پوچھا جائے گا حسین بتا تیری رضا ہے کہ ان کو بچا لیا جائے، تو وہ اللہ کی رضا میں سارا کچھ قربان کر کے بھی کہیں گے کہ نہیں میں چاہتا یہ ہوں۔ رب سے پوچھئے کیا میرا مولا مجھ سے راضی ہو چکا ہے؟ انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انہی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ گویا نگاہ اسماعیل تک رہی تھی کہ قربانیوں کی ایک تاریخ رقم ہونی ہے۔ یہ تو چھوٹی سی قربانی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جواب دیا بیٹے نے اور اپنے آپ کو تیار کیا ذبح ہونے کے لیے۔ کس لیے؟ ہائے ہائے ہائے، ہماری موت کا وقت آ جائے
ہمیں پتہ چلے کہ چند لمحوں کے بعد ہماری موت ہونے والی ہے، ہماری روح کانپ اٹھتی ہے، تڑپ جاتے ہیں، ڈر کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا نصیب نہیں ہوتا، مگر قربان جائیں نواسہ مصطفیٰ پر کہ جنہوں دوش مصطفیٰ پر جن کو مصطفیٰ سواری کروایا کرتے تھے۔ تیاری ہو رہی تھی، اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب بھی یہی کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تیاری کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس لاڈلے شہزادے کو لٹا کر ابھی ذبح کرنا تھا، اوپر سے حکم الہی ہوا، جبرائیل جاؤ، میرا ابراہیم قربانی کے لیے تیار ہے، اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، مگر ہم نہیں چاہتے کہ اسے ذبح کیا جائے، ہماری منشا نہیں کہ اسماعیل ذبح ہو جائیں۔ باری تعالیٰ سوال اٹھتا ہے ذہنوں میں کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو منسوخ کیوں کیا جا رہا ہے، روکا کیوں جا رہا ہے، اور اگر روکنا ہی تھا تو پھر قربانی کا حکم کیوں کیا جا رہا ہے؟ بس یہ سمجھ لیں، روکا اس لیے رب کائنات نے کہ اللہ چاہتا تھا کہ اسماعیل کی جد سے مصطفیٰ کی پیدائش ہونے والی ہے، اسماعیل کی اولاد سے مصطفیٰ کی ولادت ہونا تھی، حضور کو اس کائنات میں تشریف لانا تھا، اس لیے ابھی نبوت کا، رسالت کا اعلان نہیں کیا حضرت اسماعیل نے، مگر اللہ کے ارادے میں کیا ہے کہ وہ مولا جانتا ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنا گھر بنوانا ہے، ان سے مزدوری کروانی ہے، اس سے سارا معاملہ کروا کے جب یہ مزدوری مانگیں گے تو یہ میرے حبیب کو مجھ سے مانگ لے گا۔ کیا کریں گے؟ میرے حبیب کو مجھ سے مانگے گا۔ اس لیے رب کائنات نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو منسوخ کر دیا، منقطع کر دیا، اور اس کے باوجود آپ کا لقب کیا ہے؟ جی ذبیح اللہ۔ کیا لقب ہے؟ ذبیح اللہ۔ اور ذبیح کسے کہتے ہیں؟ کہ جس نے ذبح ہونے کا ارادہ کیا ہو؟ نہیں، جس نے ذبح ہونے کا ارادہ کیا اسے ذبیح نہیں کہیں گے۔ ذبیح کون ہوگا؟ ذبیح وہ ہوگا جو ذبح کیا جا چکا ہو، جو ذبح کیا جا چکا ہو۔ لہٰذا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح خانے میں لے جا کر اس مقام پر لٹا کر ذبح کی ابتدا کی جا چکی تھی، ذبح ہونے کی ابتدا ہو چکی، سارے لوازمات پورے کیے، لٹایا، پتھر پر چھری چلائی، تیز کی، گلے پر چھری چلائی، مگر چھری نے کاٹنے سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود ان کو ذبیح اللہ کا لقب ملا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ذبح ہو چکے ہیں۔ مگر حاضرین محترم یاد رکھیے، یہ ذبح اسماعیل کا آغاز تھا۔ یہ کیا تھا؟ ذبح اسماعیل کا آغاز تھا، یہ ابتدا تھی، اور ذبح اسماعیل کی انتہا حسین پر جا کر ہوئی۔ اللہ پاک نے اس ذبح کو مؤخر فرما دیا، اور جب انہوں نے چھری چلا دی تو خود مینڈے کو بھیجا، اس کی قربانی ہوئی، اور ساتھ ہی قرآن نازل کیا مصطفیٰ کی طرف۔ فرمایا پیارے مصطفیٰ، جب میرا ابراہیم، میرا خلیل میری بارگاہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا تھا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کو بچا لیا تھا اور اس کا فدیہ دے دیا تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، فدیہ جب بھی کوئی شرعی حکم، جب بھی کوئی شرعی حکم اس کی جگہ پر وہ پامال ہو جائے، وہ چھوٹ جائے، منقطع ہو جائے، اس کا جو جرمانہ ہے یا اس کو ذبح کہتے ہیں، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فدیہ۔ اب چونکہ وحی الہی